السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج بچوں ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے، لیکن نئے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا کچھ اعادہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ آپ کو پچھلے اسباق یاد بھی ہیں کہ نہیں۔ جی ہاں، تو بچوں یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے اسباق میں کون سے موضوعات پڑھے تھے۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سبق نماز اور دوسرا سبق تھا ہمارے پاس حیا۔ ان دونوں موضوعات کو ہم نے قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں پڑھا، یعنی اس کے فضائل قرآن آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات قرآن آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں احادیث ہے۔ تو اگر کسی بات کی وضاحت قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات مستند ہے اور اس بات میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ نہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ آج ہمارے سبق کا تعلق کس موضوع سے ہے؟ جی ہاں، آج ہمارے سبق کا تعلق احادیث سے ہے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے کچھ احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے غصے کا گھونٹ محض خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی۔ یہ مشکات سے ہے، یعنی یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے اور روایت کرنے والے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یعنی اگر کسی شخص کو، اس کا حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو اور وہ غصے کو صرف یہ سوچ کر پی لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائیں گے، تو بے شک اس نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں پی۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے ہر طرف کفر و جہالت کا دورہ تھا، ہر شخص ہر بات پہ لڑتا جھگڑتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات کے بعد ہر شخص میں ایک نئی زندگی، ایک نئی روح پھونک گئی اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے لگا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کفر میں دوبارہ مبتلا نہ ہو جانا اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، یعنی بلا وجہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ جس نے ہم مسلمان پر ہاتھ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ایک مسلمان پر دوسرا مسلمان ضرورت یا بلا ضرورت اگر ہاتھ اٹھائے تو وہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ دیکھیں کتنی سخت حدیث ہے، کتنی سخت بات ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ فرمائے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے قتل کرنا کفر کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ آئیے اس کے بعد اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 ہے اصول حدیث۔ جیسے کہ میں نے شروع میں وضاحت کی کہ آج ہمارے سبق کا موضوع حدیث سے ہے اور آج ہم اصول حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہمارے سبق کا 6واں دن ہے۔ سبق ہے ہمارا سبق نمبر 3 اصول حدیث۔ آپ کو کیا لگتا ہے حدیث صرف ہمارے پاس ایک کتاب سے آئی ہے؟ یعنی ہم تک جو پہنچی ہے اس کے لیے صرف ایک ہی کتاب ہے؟ جی نہیں، احادیث کے لیے بے شمار کتب تصنیف کی گئی اور اس کے کئی راوی ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس بالکل صحیح اور مستند طریقے سے پہنچے۔ اصول حدیث کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ہے۔ ترجمہ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیت کے علاوہ قرآن پاک کی اور بہت سی آیات سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اللہ کی ہدایات پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی وضاحت کرنا
تفصیلات بتانا اور عملی شکل سے آگاہ کرنا بھی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا تو صرف انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک نہیں پہنچائے، بلکہ ہر احکام پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ کس طرح سونا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، ہر عمل کو کر کے دکھایا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استفادہ کیے بغیر قرآن پاک پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس بات سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ حدیث ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسی کے ساتھ احادیث کے کچھ اصول ہیں جو واضح طور پر سارے تو نہیں بیان کیے گئے، ان میں سے چند خاص آپ کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ درسی کتاب آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا بہت زیادہ غور سے مطالعہ کیجیے گا اور اس سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ ان اصول حدیث میں سے صرف چند سرسری نظر ڈال کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کا موجودہ ذخیرہ کس حد تک مستند اور قابل اعتبار ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے پاس جو احادیث پہنچی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے تو وہ ایسے آسانی سے نہیں پہنچ گئے، بلکہ اس کے لیے ایک بہت طویل مشقت اٹھائی گئی ہے، جب جا کے یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ اصول حدیث، اس کی تعریف پڑھتے ہیں آپ۔ اصول عربی زبان کا لفظ ہے جس کا واحد اصل ہے، جس کے معنی بنیاد کے ہیں۔ اصول حدیث سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے احادیث کی راویوں کے، راوی سے مراد جنہوں نے بیان کی، روایت کی، راویوں کے بارے میں مکمل تحقیق کی جاتی ہے اور احادیث کے متن کو ٹھوس دلائل پر پرکھا جاتا ہے۔ یعنی احادیث جو ہم تک پہنچی ہے، یہ جو بیان کی جا رہی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ تمام چیز کا جانچنا اور اس کا دیکھنا، اس پر غور کرنا اصول حدیث کے علم میں شامل ہے۔ اس کے بعد حدیث کی جانچ پرکھ کے لیے وضع کیے گئے ان اصول حدیث کو بنیادی طور پر دو قسموں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا ہے اصول روایت اور دوسرا ہے اصول درایت۔ اصول روایت سے کیا مراد ہے؟ یہ علم حدیث کی سند سے بحث کرتا ہے۔ اس کی تحت حدیث روایت کرنے والے افراد کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، یعنی جس شخص نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس کی پوری تحقیق ہوتی ہے۔ وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اصول روایت میں۔ یہ علم ایک طرف حدیث کے سلسلے میں راوی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ایک راوی کے دوسرے راوی سے ملنے کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ڈائریکٹ ایک شخص سے نہیں پہنچا، اس کے لیے ایک پورا طویل سلسلہ گزرا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے وہ حدیث سنی اور پھر ان سے کسی نے سنی، اور اس طریقے سے راویوں کی تعداد کئی ہوتے ہیں۔ صحیح، جیسے کہ ایک بلند پایہ عالم اور محدث ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حدیث دین ہے، تو دیکھو تم اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ حدیث جو ہم سن رہے ہیں یہ مستند ہے بھی ہے کہ نہیں۔ آج کل ہمارے میڈیا میں، ہمارے موبائل وغیرہ میں جو ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ من گھڑت باتیں لکھ دیتے ہیں اور لکھ کر ساتھ میں نعوذ باللہ اس کے بارے میں ایسی سزائیں اور اس میں انعامات بھی مقرر کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ تو یاد رکھیے کہ حدیث کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی روایت کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اگر آپ کسی حدیث کو غلط بیان کرتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط بیان کیا، اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرا اصول ہے اصول درایت۔ اصول درایت کا تعلق کس سے ہے؟ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ اصول روایت کا تعلق ان راویوں سے ہے جو حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ اصول درایت میں ہمارے تعلق کس سے ہے؟ حدیث کے متن اور اس کے نفس مضمون سے ہے، یعنی قرآن اور عقل و شعور کی روشنی میں حدیث کو جانچنا۔ اس معیار پر حدیث پوری نہ اترے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے دین کے گہرے علم و فن کی ضرورت ہوتی ہے۔ محدثین نے اس میدان میں بھی بہت کام کیا اور حدیث کو قبول کرنے کے 100 سے زائد اصول مرتب کیے،
ان میں سے چند اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، جو حدیث قرآن پاک کی کسی بات کے خلاف ہو وہ حدیث درست نہیں۔ اسی طرح دوسری بات، جو حدیث عقل کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہماری عقل اسے ماننے کو تیار ہی نہیں، تو وہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار عقل سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث تیسرا ہے اس میں نکات، جو حدیث کسی ایسے مشہور واقعے کے خلاف ہو جس کو بہت سے افراد نے بیان کیا ہو، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ہم نے کوئی حدیث ایسی آئی ہے جو کسی واقعے کی خلاف ورزی کر رہا ہو، یعنی کسی واقعے کے خلاف ہو، تو وہ کسی طریقے سے بھی مستند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح نمبر 5، جس حدیث میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو جو اسلام کے بنیادی تصورات و نظریات سے ٹکراتی ہو تو وہ حدیث بھی درست نہیں ہے۔ چھٹی بات، جس حدیث کا بیان کرنے والا کسی خاص نظریے کا حامل ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ اپنے خیالات کی تائید اور دوسرے کے مخالف میں اس نے کچھ جھوٹ یا مبالغہ کیا ہو، تو ایسے شخص کی بھی روایت کردہ حدیث کو مستند قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی اتنی جانچ پڑتال کے بعد حدیث ہم تک پہنچی۔ حدیث کا اسی لیے حدیث کو بیان کرنا اور یوں ہی بیان کر دینا بغیر کسی سند کے انتہائی گناہ کی بات ہے۔ ان تمام وضاحت کے بعد آپ کے پاس 2 سوالات ہیں جو انہی صفحات سے متعلق ہے اور انہی موضوعات سے متعلق ہے جس کا مطالعہ آج ہم نے کیا۔ سوال نمبر 1 ہے، اصول حدیث کیوں بنائے گئے ہیں؟ اس کی وضاحت میں نے کی کہ اصول حدیث کیوں بیان کیے گئے ہیں۔ اصول حدیث اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی شخص بھی آ کر غلط حدیث بیان نہ کر دے، اور ہر شخص اسی طرح حدیث کو لکھ کر دوسروں تک نہ پہنچانے لگے، بلکہ حدیث کا باقاعدہ مستند ہونا کسی راوی سے، اور وہ بھی مستند راوی سے منسلک ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، علم روایت اور علم درایت میں کیا فرق ہے؟ اس کی واضح طور پر بھی ہم نے بات کی کہ علم روایت سے مراد وہ افراد اور راوی ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی، اور ان کے بارے میں تحقیق کرنے کا علم روایت ہے، اور علم درایت سے مراد یہ ہے کہ حدیث کا متن اور اس کا نفس مضمون ٹھوس دلائل پر مبنی ہو، یعنی یوں ہی بیان نہ کر دیا گیا ہو، اس کے نفس مضمون اور متن کا تعلق علم درایت سے ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے صفحات کا مطالعہ کریں، یعنی جو آپ کو صفحات بیان کیے گئے اور وضاحت کی گئی ہیں اس پہ غور کیجیے گا۔ سوال نمبر 2، صفحہ نمبر 14، سوال نمبر 1 اور 2 کا جواب دیے گئے صفحات کو پڑھ کر اپنے الفاظ میں لکھنا ہے آپ کو، اور واضح مدلل جواب لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔